إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کے علم کو سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھا اور جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلے جس درس کے اوپر ہم لوگوں کے اس پروگرام کا اختتام ہوا تھا، وہ درس تھا کہ اللہ رب العالمین کے عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں عبادت کی، اور جن عبادتوں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان میں اسلام، ایمان، احسان، ان تینوں کا ہم نے آپ کے سامنے ان تینوں کی وضاحت کر دی تھی. اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں اور احسان کس کو کہتے ہیں. اور کہا اسی طرح سے عبادت کے دوسرے اقسام جیسے دعا، خوف، رجا، امید، توکل، رغبت، خشوع، خشیت الہی، انابت، اور اسی طریقے سے نظر، نیاز، ذبح، استعاذہ، استعانہ، یہ سب اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. تو یہ عبادت کی جو قسمیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں، ان قسموں کے معانی کو آج کے اس درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے. تب رہا کہ یہاں پہ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ کیا شیخ نے جتنی عبادتوں کو یہاں کتاب میں ذکر کیا، کیا اتنی ہی عبادت ہے؟ یعنی عبادت اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ شیخ نے یہاں پہ صرف ایمان، اسلام، احسان، توکل، رغبت، خشیت، انابت، ہے نا، رجا، خوف، استعانہ، استعاذہ اور استغاثہ کا تذکرہ کیا، تو کیا اتنا ہی عبادت ہے یا اس کے علاوہ عبادت اور ہے؟ اور بھی عبادت ہے. پھر اگر یہ ہم لوگ طے کر لیے کہ عبادت اور ہے، تو پھر شیخ نے صرف اتنا ہی کیوں ذکر کیا؟ یہ سوال ہے. بولیے. بنیاد. اور کوئی جواب؟ اور کوئی جواب؟ اکثر دنیا کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے وہ انہی عبادتوں کے اندر پایا جاتا ہے. اکثر دنیا کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے وہ انہی عبادتوں کے اندر پایا جاتا ہے. لہذا ان عبادتوں کے معانی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو وہ جان لے، جس کے ذریعے سے وہ شرک سے بچے، اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے. تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے گزشتہ درس میں ذرا ایک مرتبہ اس عبادت کو پڑھیے تو پھر سے، اور عبادت کی اقسام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جی اور عبادت کے اقسام جس نے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جسے اسلام، ایمان اور احسان، اور اس طرح عبادت کے دیگر اقسام
जिसे दुआ, खौफ, रजा, उम्मीद। दुआ और खौफ, दुआ और खौफ। दुआ और खौफ के बारे में बात हो चुकी थी। दुआ किसको कहते हैं? पुकारना और तलब करना। और हमने कहा था दुआ की दो किस्म है। कौन कौन बताइए तो? दुआ इबादत और दुआ मसला। दुआ इबादत और दुआ मसला। दुआ इबादत की मिसाल दीजिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। क्योंकि आदमी जब नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, इसका जो सवाब है हमको सवाब अता कर दे, है ना। और इसी तरह से दुआ मसला, सवाल करना, जिसमें आदमी ये कहता है अल्लाह हमको रोजी दे, अल्लाह हमको औलाद दे दे, अल्लाह हमको सेहत दे दे, जिसमें अल्लाह ताला से वो सवाल करता है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या दुआए मसला, और से सुनिएगा इसको, मखलूक से कर सकते हैं? नहीं। हाँ, इसी चीज को, इसी पॉइंट को समझना है। देखिए, दुआए मसला, दुआए मसला सिर्फ अल्लाह से करना है ना। यही चीज है जो आज लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं हम लोगों के बारे में कि अहले हदीस, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। और घर जब जाते हैं, सुबह होती है तो बीवी से कहते हैं रोटी दो, पानी दो, खाना दो। तो अल्लाह से कहाँ मांगे? ये तो बीवी से मांग रहे हैं। फित्री है नहीं, उसका जवाब देना होगा। हाँ, अजीज रहमान, उसमें भी दो किस्म है। कौन कौन? एक चीज है जो अल्लाह से मांगते हैं। देखिए, दुआ है ना, अगर मखलूक से की जा रही है, पहले इसको समझ लीजिए। दुआ अगर मखलूक से की जा रही है, ऐसे मखलूक से जो हाजिर है, यहां पे मौजूद है, हाजिर है और हमारी जरूरत को पूरा करने के ऊपर कादिर है, यानी उसके पास इतना ताकत है कि वो हमारी जरूरत को पूरा कर दे, तो ये चीज शिर्क में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको कहूँ जरा आप किताब दीजिए, तो आप ला करके मुझे किताब दे दिए। किताब देने के ऊपर आप कादिर हैं। मैं आप में से किसी से कहूँ एक गिलास पानी ला करके मुझे पिलाइए, आप ला करके देने के ऊपर कादिर हैं, तो ये दुआ में नहीं आएगा, ये सवाल है। और इसमें शिर्क होने ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसको इसमें फिट कर ही नहीं सकते। लेकिन यही चीज कोई मुर्दा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, अब हम उससे मुर्दे से कह रहे हैं कि मुझको सेहत दे दो, या जिंदा है, चलिए जिंदा ही है, उससे हम जाकर के कह रहे हैं एक डॉक्टर है, उसके पास हम इलाज करवाने के लिए गए, डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए, और हम डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब आप ही का सहारा है, तेरे ही हाथ में मेरी जान है, चाहे तो मेरी जान को बचा ले, चाहे तो मैं मुझे मार दे। तो क्या डॉक्टर के पास है ये ताकत? वो मेरी जान बचाने की या आपकी जान बचाने के या किसी की जान बचाने की कुदरत रखता है? नहीं रखता है। वो सबब है, जो जितना इल्म उसको आता है, जो पढ़ा लिखा है, उसके मुताबिक वो इलाज कर देगा, दवा लगा देगा, इंजेक्शन कर देगा, लेकिन सेहत देने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अगरचे वो डॉक्टर जिंदा है, हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं कि मेरी जान का अब तू ही मालिक है, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, अब तेरे हाथ में है डॉक्टर साहब, आपके हाथ में है, अब चाहिए तो बचा लीजिए, चाहे तो मैं मर जाऊं। ये करना क्या होगा? शिर्क होगा। लेकिन डॉक्टर से ये कहना कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, ये शिर्क नहीं होगा, क्योंकि वो इलाज करने के ऊपर कादिर है। इसी तरीके से सुबह उठ के कोई आदमी अगर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे ला करके रोटी दो, तो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर कादिर है, रोटी बना के देने के ऊपर, है या नहीं? तो ये शिर्क नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी सुबह उठे, मुंह हाथ धोए, दस्तरखान पे बैठ जाए, प्लेट लगा ले और कहे या अब्दुल कादिर जिलानी मेरे प्लेट में रोटी गिरा दो, क्या होगा? ये बोलिए, शिर्क हो जाएगा, है कि नहीं?
یا وہاں موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہوٹل ہے کسی کا، اب وہ ہوٹل آپ کے گھر سے 1 کلومیٹر دور ہے. آپ اپنے گھر میں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں کہ فلاں ہوٹل والے میرے پاس روٹی بھیج دے. بھیج سکتا ہے وہ؟ نہ کوئی واسطہ ہے، نہ موبائل ہے، نہ ٹیلی فون ہے، کچھ گفتگو نہیں ہے. لیکن ہاں ٹیلی فون لگایا آپ نے اور آرڈر کیا، ہاں جی کھانا 2 پلیٹ میرے لیے پارسل کرو، بھیجو میرے گھر میں. وہ بھیج رہا ہے، یہ واسطہ ہے. تو یہاں پہ یہ شرک نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی فرق ہے دونوں کے اندر. دعائے مسئلہ اگر مخلوق سے کیا جائے تو یہاں دعا کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا سوال کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ سوال کے معنی میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ پھر فلاں سے کیوں مانگتے ہو، تو اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ بات شرک کے اندر داخل ہوتی ہی نہیں ہے. سمجھ گئے دونوں چیزیں؟ تو دعا کی 2 قسم ہے، ایک کا نام دعائے عبادت اور دوسرے کا نام دعائے مسئلہ. دعائے مسئلہ، دعائے عبادت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے. اور دعائے مسئلہ ایک کنڈیشن میں مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں، جو سوال کے معنی میں ہوگا، اس مخلوق سے کوئی چیز مانگنا جس کے دینے کے اوپر وہ قادر ہو. جیسے آپ کو میں کہوں 1 گلاس پانی لا کر کے پلائیے، یا یہ کہوں وہ کتاب لا کر کے مجھے دیجیے، یا میں کہوں بازار سے میرے لیے یہ سامان لے کر کے آئیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہوں. دعا کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے دعا کے بعد خوف. خوف میں ہم نے کیا کہا تھا؟ خوف کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسم؟ 2 قسم. کون کون؟ خوف اختیاری، خوف اختیاری، اور دوسری قسم خوف طبعی. خوف طبعی، خوف اختیاری کہتے ہیں ایسا خوف جو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کو مخلوق کے لیے کرنا. مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کسی پیر اور بابا کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم اگر پیر اور بابا کی برائی یہاں کر رہے ہیں تو وہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا، ہم کو تکلیف دے دے گا، ہمارے بزنس میں گھاٹا کر دے گا. یہ کیا ہے؟ خوف اختیاری ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور خوف اختیاری کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی حاضر ہو کہ نہیں ہو، دونوں میں ایک یکساں خوف ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اور خوف طبعی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز غائب ہے تو اس کا خوف نہیں ہوگا آپ کو. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، جب تک آپ سانپ کو دیکھ نہ لیں تب تک خوف کی کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق دل سے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ خوف جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، جو انسان کے دل سے نکلتا ہے، وہ خوف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرا خوف، جیسے ہم نقصان دہ چیز کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں. سڑک پہ کھڑے ہیں، کوئی تیزی سے گاڑی آ کر کے گزر گئی، ڈر جائے؟ ڈرے کہ نہیں ڈرتا ہے آدمی؟ کوئی آ کر پیچھے سے ہارن بجا دیا، چونک جاتا ہے آدمی، ڈر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خوف طبعی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ان بلٹ کیا ہے اس خوف کو کہ وہ کوئی نقصان دہ چیز کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے. آگ ہے، آگ کو دیکھ کر کے ہم ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا جسم جل جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، سانپ کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں کہیں کاٹ کے ہم کو زہر نہ لگا دے. تو یہ خوف طبعی ہے، یہ شرک کے اندر داخل نہیں ہوتا. اس کے بعد چلیے آگے دیکھیے. خوف کے بعد رجا. یہاں سے ہم لوگوں کا اصل سبق شروع ہو رہا ہے. یہ ہے رجا. رجا مانے امید. رجا کے مانے امید. امید کس کو کہتے ہیں؟ امید کس کو کہتے ہیں؟
امید مانے آرزو، امید کے مانے چاہت، امید کے مانے چاہت۔ انسان کسی کام کی چاہت کرتا ہے، آرزو رکھتا ہے، تو اس کو رجا کہا جاتا ہے، اس کو رجا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے امتحان دیا، ہم نے امتحان دیا، ٹھیک ہے؟ امتحان دینے کے بعد آدمی کس چیز کی امید رکھتا ہے؟ پاس ہونے کی یا کامیاب ہونے کی؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہونے کی امید رکھتا ہے، کامیاب ہونے کی امید رکھتا ہے۔ یہ رجا کا معنی ہوا دنیاوی اعتبار سے، یہ رجا کا معنی ہوا دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن شرعی اعتبار سے وہ رجا جو عبادت ہے، آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھے۔ لکھیے اس کو، آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھے، اس کا معنی رجا ہے جو عبادت کے معنی میں آتا ہے۔ پھر بولو، آدمی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی انکساری کا کیا معنی ہے ابھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے لکھ لیجیے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے اور اس سے ثواب کی امید رکھے۔ یہ معنی ہوا کس کا؟ رجا کا معنی ہوا جس کے معنی عبادت کے ہیں، جس کے معنی عبادت کے ہیں۔ تب کہیے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لکھ لیے آپ لوگ؟ نہیں لکھے؟ لکھ چکے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ امتحان ایگزام دے رہے ہیں یہاں، تو ایگزام دینے کے بعد آپ ٹیچر کو بول سکتے ہیں کہ میں 50 نمبر کا لکھا ہوں، میرے کو 50 نمبر چاہیے ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو 40 نمبر آیا تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ٹیچر کو، نہیں میرا اتنا نمبر نہیں، میرا 50 آنا چاہیے۔ لیکن یہاں کا جو معاملہ ہے، عمل کر کے کیا کوئی آدمی اللہ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے زکات دیا ہے، میں نے حج کیا ہے، مجھ کو جنت چاہیے ہی چاہیے، کیسا تو میرے کو جہنم میں ڈالتا؟ نہیں، میرے کو جنت میں ڈالنا پڑے گا، ایسا زبردستی اللہ کے پاس کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی زبردستی نہ کرنے کو کہتے ہیں عاجزی انکساری۔ عمل کر لیا اور عمل کرنے کے بعد عاجز اور انکساری، اس عمل کے اوپر اترانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے کر کے ہی چھوڑے گا۔ جیسے دنیا میں آدمی ایگزام کا پیپر لکھ کر کے آ کے ٹیچر کو چیلنج کر دیتا ہے، میں 50 نمبر کا لکھا ہوں، مجھے 50 نمبر آنا چاہیے، اگر نہیں آیا تو میں ری چیک کا دعویٰ کروں گا، پھر سے میری کاپی ری چیک کیا جائے، پھر سے چیک کیا جائے۔ لیکن قیامت میں کیا کوئی آدمی ری چیک کا دعویٰ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، تو بے شک سننے والا ہے۔ اللہ کی مرضی، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، لیکن اللہ سے ہم کو اچھی امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو وہ قبول کرے گا اور اس کا بہتر بدلہ ہم کو عطا کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا دونوں میں فرق؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ بہت بنیادی فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک فرقہ ہے، یہ تعلیم کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں، ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے معتزلہ۔ کیا نام ہے؟ معتزلہ۔ وہ معتزلہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے۔ بتائیے، کیا ہم لوگ مخلوق ہو کر کے اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے کہ میرا بندہ جو عبادت کرے گا
اور عبادت بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا تو میں اس کو جنت عطا کروں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز واجب کریں۔ دنیاوی معاملہ میں ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچر کے اوپر، اپنے ڈین کے اوپر، اپنے پروفیسر پہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم ایگزام لکھا ہے، مجھ کو اتنا نمبر چاہیے، کاپی دکھاؤ ہمارا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہیں کر سکتے۔ یہ فرق ہے اس رجا میں جو عبادت ہے، اس رجا میں جو عبادت ہے۔ تو کیا کہیے گا؟ رجا کا معنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس سے ثواب کی امید رکھنا، اس سے ثواب کی امید رکھنا۔ ثواب کی امید رکھنے سے مراد عبادت کر کے جنت کی امید رکھنا اللہ رب العالمین سے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ بولے رجا۔ رجا کے معنی امید، رجا کے معنی امید۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سب لوگ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد آئیے، آپ اس چیز کے اوپر آپ پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو اس کا معنی بھی توکل کہا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر توکل کیا۔ لیکن توکل کا معنی جو عبادت ہے، یعنی عبادت کے معنی میں توکل کہتے ہیں آدمی اپنے پورے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے، اور ساتھ ساتھ اسی کے اوپر بھروسہ کرے، اسی کے اوپر اعتماد کرے۔ کس پر؟ اللہ کے اوپر، لیکن جائز سبب کو بھی اختیار کرے، جائز سبب کو بھی اختیار کرے۔ اس کو سمجھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، توکل میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ توکل کے معانی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ لکھیے سارے لوگ، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توکل کہلاتا ہے، توکل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ 3 پوائنٹ کو سمجھنا ہے توکل میں۔ کتنا پوائنٹ کو؟ 3 پوائنٹ کو۔ 3 پوائنٹ اگر سمجھ گئے آپ تو سمجھیے توکل کا معاملہ آسان ہو گیا، حل ہو گیا۔ کہتے ہیں سبب کے اوپر بھروسہ کرنا شرک ہے، سبب کے اوپر بھروسہ کرنا شرک ہے۔ اس کی مثال کوئی دیجیے۔ ہاں، کسی بھی سبب کے اوپر بھروسہ کرنا شرک ہے۔ تعویذ، اور کوئی مثال؟ کوئی آگے آنے سے کچھ ہو جائے، اور کوئی مثال؟ آسان مثال دیجیے کوئی۔ اچھا، ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں عام طور پہ، اس گھر کے حفاظت کا ظاہری سبب کیا ہے؟ دروازہ، دروازے کا لاک، ہے کہ نہیں؟ گھر سے جب ہم لوگ نکلتے ہیں تو لاک لگا کر کے چابی اپنے جیب میں رکھ کر کے، اب میرے گھر میں چوری نہیں ہوگی، یہ بھروسہ میں اس تالے کے اوپر رکھوں کہ بہت مضبوط تالا، 5000 روپے والا لاک لگایا ہے میں نے، میرے گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس کے اوپر بھروسہ رکھوں یا بھروسہ اللہ کے اوپر رکھوں؟ تالا ڈالنے کے لگانے کے بعد آپ نے بائک ہے، اپنی بائک مسجد کے نیچے کھڑی کی، ہینڈل بھی لاک کر دیا، سب کچھ لاک کر دیا،
آپ اپنے بائک کے لاک کے اوپر بھروسہ کریں گے یا رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ اللہ رب العالمین. اسی کو کہا کہ جو آدمی سبب کے اوپر بھروسہ کرے گا وہ توحید میں شرک کرنے والا ہے. اس کی ایک اور مثال دیجیے. کوئی بیمار پڑا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، گئے ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے، ڈاکٹر نے دوا لکھ کر کے دے دیا. اب اس دوا کے اوپر بھروسہ کرنا ہے یا اس ڈاکٹر کے علاج کے اوپر بھروسہ کرنا ہے یا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا. سبب اختیار کرنا ہے. اب آپ سبب اختیار کرنا ہے لیکن سبب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے. سبب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے. کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر. یہ ایک پوائنٹ سمجھ گئے سارے لوگ؟ سبب کے اوپر بھروسہ کرنا شرک ہے. پوچھے گا کیا مطلب ہے اس کا، تو آپ بتائیے گا جس طرح سے گاڑی میں لاک لگا دیا تو اب گھر چلے گئے تو اب بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے کہ ہم نے سبب اختیار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ میری گاڑی کی حفاظت کرے گا، میری گاڑی کی حفاظت کرے گا. اسی طریقے سے سبب کا انکار کرنا آدمی کے عقل کی کمی کی دلیل ہے. سبب کا انکار کرنا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کماؤں گا بھی نہیں، دکان کھولوں گا بھی نہیں، بزنس کروں گا بھی نہیں، مجھے روزی بھی نہیں. کوئی آدمی کہے میں شادی بھی نہیں کروں گا اور مجھ کو اولاد چاہیے. بولیے ممکن ہے؟ کوئی کہے گا میں کھیت میں ہل بھی نہیں چلاؤں گا، دانا بھی نہیں ڈالوں گا، پانی بھی نہیں ڈالوں گا، اور جب کھیتی کٹنے کا موسم آئے تو کھیت کاٹنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، اناج مجھ کو میرے گھر میں چاہیے. کیا کہیے؟ گاڑی کو جہاں چاہوں گا وہاں کھڑا کر دوں گا، ہینڈل بھی لاک نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ گاڑی کا حفاظت کرنے والا ہے. گھر میں تالا بھی نہیں لگاؤں گا، میرا گھر حفاظت میں رہے گا. اب اس کو کیا کہیے گا؟ بولیے بولیے تو پاگل ہے، تیرے عقل میں کمی ہے. وہی سبب کا انکار کرنا انسان کے عقل کی کمی کی دلیل ہے. اب ہم نے کا کوئی آدمی کہے دیکھو بھائی جینا اور مرنا، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اب میں نعوذ باللہ یعنی مثال دے رہا ہوں، آج سے میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھ کو بچا لے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھ کو مار دے گا. کیا بولیے گا آپ لوگ سب؟ پاگل بولیے. بولیے مولوی صاحب کو مینٹل ڈاکٹر سے دکھانے کی ضرورت ہے. بولیے کہ نہیں؟ ہاں. اسی لیے سبب کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو اس کے عقل میں کمی کی دلیل ہے. یعنی سبب کا بھی انکار نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں خطبہ دیے حضرت عمر جمعہ کی. خطبہ دینے کے بعد دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے لوگ چلے گئے بیٹھے ہوئے. حضرت عمر گئے، کوئی کام ہوگا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھنے کے لیے. بولے کیا ہو بھائی آپ لوگ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کہا ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. ہم لوگ نحن المتوکلین، کہا ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں. حضرت عمر نے کہا لاؤ بھائی درہ نکال کر کے ان کا بھروسہ میں دیکھتا ہوں. جاؤ بازار کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرو. تم یہاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ مسجد کا چھت پھاڑ کر کے تم کو روزی دے گا؟ سبب اختیار کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ بیمار اگر کوئی آدمی ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا علاج کے لیے. گھر میں سویا رہے گا، بولے گا اللہ تعالیٰ شفا دینا ہے تو دے دے گا، مر جائے گا وہ، ہے کہ نہیں؟ جی. تو سبب کا انکار کرنا یہ آدمی کے عقل کے اندر کمی کی دلیل ہے. اور اسی طریقے سے سبب سے اعراض کرنا، سبب کو چھوڑ دینا، یہ شریعت کے اندر نکتہ چینی کرنا ہے. شریعت کے اندر نکتہ چینی کرنا ہے، شریعت کو نہیں ماننا ہے. کیسے؟ اس کی مثال دیکھیے.
اس کی مثال کیسے بتائیے؟ اب آپ کہیے گا کہ ہم سبب کو مانیں گے ہی نہیں، سبب کو مانیں گے ہی نہیں. مثال دیکھیں، یہ ہے توکل. توکل میں ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں 3 پوائنٹس ہیں، اگر ان تینوں پوائنٹ کو آپ سمجھ گئے تو معاملہ سمجھ میں آ جائے. نمبر 1 کیا ہے؟ سبب کے اوپر بھروسہ کرنا شرک. اس کی مثال ہم نے آپ کو دے دی. نمبر 2 سبب کا انکار کرنا. کیا ہے؟ سبب کا انکار پاگل پن ہے. سبب کا انکار کرنا پاگل پن ہے. اس کو آپ لوگ کوئی بھی عام آدمی بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے. اور نمبر 3 دیکھیے، سبب کو چھوڑ دینا. شریعت پر یا شریعت کا انکار. شریعت کا کیونکہ شریعت نے ہم کو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اٹھنی کو پہلے باندھ دوں اس کا رسی زمین پہ، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کروں، یا اٹھنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اٹھنی کی حفاظت کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اٹھنی کو باندھ دو، جس طرح سے ہم لوگ اپنے ہینڈل لوگ بائک میں کرتے ہیں. پہلے اٹھنی کو باندھ دو اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی، تمہاری اٹھنی کی حفاظت کرے گا. یہ کیا ہے جی؟ توکل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ آدمی سبب اختیار کرے، سبب کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اب اسی میں دیکھیے گا، ایک صاحب تقریر کیے، ابھی کورونا جب آیا ہوا تھا تو ایک صاحب نے تقریر کی. کیا تقریر کیا؟ کہا کہ صبح میں کوئی آدمی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ لے، اور اس کے بعد کورونا کے مریض سے جا کر کے لپٹ بھی جائے گا تو اس کو بیماری نہیں ہوگی، کورونا نہیں ہوگا. کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ بولیے. ٹھیک ہے، ہم اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ کے پوائزن کا انجیکشن جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں تو وہ زہر اثر کرے گا نہیں کرے گا؟ آگ میں کود جائیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ میرا جسم نہیں چلے گا نہیں چلے گا. پانی میں ندی میں جا کے یہاں آپ کے یہاں کا جو ندی ہے تیرنا نہیں آتا ہے وہاں کود جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے گا. بچائے گا؟ ڈوب کے مر جائے گا آدمی 1 منٹ کے اندر. سبب کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے، کبھی بھی سبب سے انکار نہیں کرنا ہے. اگر ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ اس بیماری سے بچاؤ کا سبب یہ ہے کہ آدمی مریض سے دور رہے، مریض کے سامنے نہ جائے تو وہ بچاؤ کے جو اسباب ہوتے ہیں، پی پی ای کٹ ہوتا ہے، ماسک ہوتا ہے، وہ سب لگا کر کے جائے تو وہ سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ سبب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا انکار کرنا اللہ کی شریعت کا انکار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے، باوجود اس کے جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہ پہنے تھے. 2 لوہے کی جو کوٹ ہوتا تھا جس سے آدمی حفاظت کرتا تھا اپنا، یہ 2 آپ نے پہنا تھا. سر کے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپی سر میں پہنی تھی. اب آپ کیا کہیے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک. جو سبب ہے وہ سبب اختیار کرنا پڑے گا. بائک اگر چلاتے ہیں ہیلمٹ پہننا پڑے گا.
اگر آپ چاہتے ہیں ایکسیڈنٹ کے اندر ایکسیڈنٹ سر میں چوٹ نہ لگے اس سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہے؟ ہیلمٹ ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں ہم ہیلمٹ پہنیں گے نہیں پہنیں گے ہم کو ایکسیڈنٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا, ہم سفر کی دعا پڑھ کر کے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں چلتے ہیں, ایسا ممکن ہے؟ بولیے بھائی نہیں ہے ممکن, ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے, غور کیجیے گا, نوجوان ہیں زیادہ تر اسی لیے بتا دیں, بائک جو چلاتے ہیں ہم لوگ تو بائک کے اوپر اس کے میٹر میں نشان ہوتا ہے, گرین نشان, اس کا یلو, اس کا ریڈ. جب ریڈ میں آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں تو یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اگر آپ چاہیں اچانک کنٹرول کرنا گاڑی کو تو وہ گاڑی کنٹرول میں نہیں رہے گی, آپ اب گاڑی کے کنٹرول میں ہیں. اور جب تک آپ گرین نشان کے اوپر ہیں تب تک گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہے. یلو میں بھی چلیے تھوڑا بہت آپ کے کنٹرول میں ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ریڈ نشان تک گاڑی چلاتا ہے اتنا اسپیڈ میں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو خودکشی کی موت ہوگی. معلوم تھا اس کو کہ اتنا تیز ہم کو نہیں چلانا ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم بچیں گے نہیں. سبب ہوا نہیں ہوا, سبب اختیار کرنا, اتنا تیز ہم کو نہیں چلنا ہے بھائی, کم چلنا ہے. اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. سڑک کے اوپر سو جائیں گے, ریلوے پٹری کے اوپر جا کر کے سو گیا کوئی, بولے اللہ تعالیٰ میری جان بچائے, ہوگا ایسا؟ رات کے وقت کسی کو گاڑی آئے گی وہاں سے گزرے گی, 4 ٹکڑا ہو جائے گا. تو سبب کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے, سبب کو چھوڑ دینا شریعت کا انکار کرنا. اس لیے کہ شریعت نے ہم کو سبب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو توکل شرعی کہتے ہیں وہ توکل جس میں آدمی سبب اختیار کرتے ہوئے نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, سبب کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہیں کرتا اور سبب کو چھوڑتا بھی نہیں, بے کام سمجھ کر کے اس کو چھوڑ بھی نہیں دیتا ہے.